تعلیمی اداروں میں نفسیاتی و سماجی اصلاحات کی ضرورت۔ موجودہ دور کی ترقی نے جہاں انسان کو بہت سی سہولیات فراہم کی ہیں، وہاں حضرت انسان کی انسانیت پر بھی ضرب لگائی ہے۔ رواداری، اخلاق، سچائی، برداشت، صلہ رحمی، رحم دلی، معاملہ فہمی جیسی صفات کہیں کھو گئی ہیں۔ گئے وقتوں میں بچے کی تربیت خاندان، محلہ اور اسکول مل کر کرتا تھا۔ اگر گھر والوں کی نظر سے کچھ چوک ہو جائے تو پاس پڑوس کے لوگ بھی بچے پر کڑی نظر رکھتے تھے، مگر آج کے دور میں ہر شخص بے پرواہ ہے۔ وہ دوسرے کے معاملے کو ہمارا معاملہ نہیں کہہ کر درگزر کرتا ہے۔ آج کے بچے کی تربیت میں خاندان سے زیادہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا ہاتھ ہے، اس لیے وہ بنیادی تربیت جو خاندان کے بزرگ یا والدین اٹھتے بیٹھتے کرتے تھے ناپید ہو چکی ہے۔ 21ویں صدی کی موبائل نامی ایجاد نے پوری دنیا سمیٹ کر انسان کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اس ایجاد نے نہ صرف انسان کو انسان سے دور کر دیا ہے بلکہ انسان کے بنیادی رویے میں بھی منفی تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم معاشرتی رویوں میں الجھاؤ، منفی رجحان اور بے سکونی دیکھ رہے ہیں۔ کہا جاتا تھا بچے من کے سچے ہوتے ہیں، مگر آج کے بچے کی معصومیت گم ہو چکی ہے۔ وہ صرف منہ پر سفید جھوٹ ہی نہیں بولتا بلکہ آپ کو آپ کے سامنے جھٹلا بھی دیتا ہے۔ پہلے ہر محلے کا ایک دادا گیر ہوتا تھا، آج ہر 13-14 سالہ بچہ دادا گیر ہے، جو ذرا ذرا سی بات پر آستین چڑھا کر دھمکیاں دیتا ہے اور پھر ذرا سی بات پر دوستوں سمیت ہاتھا پائی کے لیے میدان جنگ میں اتر آتا ہے۔ بڑوں کا ادب و احترام جو ہمارے مذہب اور معاشرت کا حصہ ہے، اب خال خال ہی رہ گیا ہے۔ میڈیا اور انٹرنیٹ کی کرامات کی بدولت محبت کے وہ راز جو کسی باشعور کے سامنے ہی افشاں تھے، اب 11-12 سال کے بچے سے بھی ڈھکے چھپے نہیں، اور ان کم عمر بچوں کی اکثریت نادانی اور کم عقلی میں روزانہ نت نئے محبت کے شکار نظر آتے ہیں۔ آج کا بچہ اعصابی طور پر اتنا کمزور ہے کہ اپنی ذرا سی ہار یا ناکامی برداشت نہیں کر پاتا، اور اس کا ثبوت خودکشی کی بڑھتی ہوئی شرح ہے۔ غلطی نہ ماننا اور اس کی اصلاح کی کوشش نہ کرنا یہ نئی نسل کا وتیرہ ہے۔ اس کے علاوہ ذرا سی بات پر تشدد، مار پیٹ اور قتل جیسے منفی رجحانات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جو خود نہیں مارتے وہ دوسروں کو پٹتا ہوا دیکھ کر لطف اٹھاتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے کے دوران بچ بچاؤ کرانے کی جگہ گھیرا ڈال کر لڑنے والوں کو اکسانے اور ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ ان کو مار پیٹ اور تشدد دیکھ کر نفسیاتی تسکین ملتی ہے۔ نئی نسل میں نشے جیسی لعنت بھی فروغ پا رہی ہے۔ کبھی تعلیمی دباؤ، کبھی گھریلو حالات، کبھی محبت میں ناکامی یا معاشی تنگ دستی نوجوانوں کو اس جانب راغب کر رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ نوجوانوں میں مسائل کا سامنا کرنے اور اس سے لڑنے کی ہمت نہ ہونا ہے۔ کسی ملک کی ترقی اور سلامتی کا اصل منبع اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے، اور اگر وہ نسل اپنے درست محور و ڈگر سے ہٹ جائے، درست و غلط میں امتیاز نہ کر پائے، منفی رویوں اور سرگرمیوں کا شکار ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ اس ملک کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ موجودہ نسل جس ابتر صورتحال کی طرف جا رہی ہے وہ کچھ ضروری اصلاحات کی متقاضی ہے، جسے انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ چونکہ ایک بچہ اپنی زندگی کے ابتدائی 16-17 سال اسکول اور پھر عمر کے 24-25 سال تک کالج اور یونیورسٹی میں گزارتا ہے، لہٰذا ایک بچے یا نوجوان کی تربیت میں تعلیمی ادارے اہم کردار نبھا سکتے ہیں۔ حکومت اور نجی تعلیمی اداروں کے سربراہان کو اس سلسلے میں کچھ عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ ان میں سب سے اہم بچے کی سوشل ریفارمز اور نفسیاتی اصلاح یا کونسلنگ ہے۔ سرکاری سرپرستی میں ہر تعلیمی ادارے میں یہ لازم قرار دیا جائے کہ ہفتے میں 1 یا 2 بار ایسے لیکچرز رکھے جائیں جو بچے کی مذہبی اور معاشرتی اقدار کو سامنے رکھ کر اس کی کردار سازی کریں۔ ان کی نفسیاتی اور ذہنی اصلاح کے لیے سوشل
سوشل ریفارمز اور نفسیات دانوں کی خدمات حاصل کی جائیں۔ ان کے ذریعے بچے کے اندر تحمل اور اپنی ہار کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو۔ وہ غلطی کو انا کی جنگ بنانے کی جگہ حوصلے سے قبول کرنے اور سیکھنے کا ذریعہ سمجھے۔ تشدد اور ایذا رسانی کی جگہ رحم دلی اور رفع دفع کرنے کا احساس بیدار کیا جائے۔ علم سے محبت اور اساتذہ جو علم کا ذریعہ ہیں ان کی عزت کی ترغیب دی جائے۔ بچے کو احساس دلایا جائے کہ نشے کے ذریعے فرار کسی مسئلے کا حل نہیں۔ زندگی کی مشکلات کو حوصلے سے لڑنے کے طریقے سمجھائے جائیں۔ بچے کو صرف مستقبل میں پیسہ کمانے تک کی کونسلنگ نہ کی جائے بلکہ ایک اچھا انسان بنانے کے لیے کاوش کی جائے۔